بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 2 جنوری 2023 9 جمادی الثانی 1444 ہجری بروز پیر۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات قانون کی تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ ٹریفک چالان کی ادائیگی کے باوجود اقامہ تجدید نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے رہائشی پرمٹ اقامے کا اجرا اور تجدید کے علاوہ خروج عہدہ اور خروج نہائی یعنی ایگزٹ ری انٹری اور فائنل ایگزٹ کے معاملات محکمہ جوازات کی ذمہ داری ہے۔ ایسے افراد جن کے خروج نہائی اور اقامہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ فائنل ایگزٹ جاری کرانے کے لیے اقامے کی مدت میں توسیع کرانا ہوتی ہے۔ جوازات کے ٹوئٹر پر اقامہ کی تجدید کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، اقامہ تجدید کرانے کے لیے مطلوبہ فیس ادا کی مگر اقامہ تجدید نہیں ہوا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ٹریفک چالان کی وجہ سے اقامہ تجدید نہیں ہو رہا۔ ٹریفک چالان ادا کرنے کے باوجود اقامہ تجدید کی کارروائی مکمل نہ ہو سکی۔ اس صورت میں کیا کریں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کے ذمہ دار کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس میں مسئلے کے حل کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کریں جہاں تواصل سروس پر مسئلہ مختصر اور جامع انداز میں درج کیا جائے۔ جوازات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تواصل سروس پر مسئلہ اپلوڈ ہونے کے بعد ہفتہ اور تعطیل کے دن نکال کر 7 دن کے اندر حل کیا جاتا ہے۔ خیال رہے ابشر اکاؤنٹ تواصل سروس پر ان غلطیوں کے معاملات حل کیے جاتے ہیں جو ان کے اسپانسر کے ابشر میں رجسٹر ہوں۔ جس شخص کا ابشر اکاؤنٹ تواصل سروس کے لیے استعمال کیا جائے کارکن کا تعلق اسی شخص سے ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر معاملہ مسترد کیا جاتا ہے۔ تواصل سروس سے درست استفادے کے لیے لازمی ہے کہ اسی شعبے کا انتخاب کیا جائے جس میں درستگی معلوم ہو۔ اگر معاملہ اقامے کی تجدید کے حوالے سے ہے تو شعبے کا انتخاب اقامے کی تجدید کا کیا جائے گا۔ خروج عہدہ یا خروج نہائی کے لیے اسی شعبے کا انتخاب کیا جائے۔ وہ کارکن جو خروج عہدہ پر مملکت سے باہر ہیں ان کے اقامے یا خروج عہدہ کی مدت میں اضافے کے لیے بیرون مملکت تارکین کے معاملات کے شعبے کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو آج ریاض پہنچیں گے۔ النصر کلب کے ذرائع نے بتایا کہ عالمی سپر اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو آج ریاض پہنچیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرسٹیانو رونالڈو پرائیویٹ جہاز میں اپنی فیملی اور معاونین کے ساتھ رات 11 بجے ریاض پہنچیں گے۔ النصر کلب کے ذرائع نے بتایا کہ سپر اسٹار فٹ بالر کا عوامی استقبال نہیں ہوگا، جبکہ کل منگل کو ان کے اعزاز میں مرسول پارک میں عوامی استقبالیہ ہوگا۔ ذرائع نے کہا کہ النصر کلب کرسٹیانو رونالڈو کا انٹرنیشنل کارڈ سابق کلب سے حاصل کرے گا، جبکہ بعد ازاں ان کا طبی معائنہ ہوگا۔ النصر کلب کے ذرائع کے مطابق کرسٹیانو رونالڈو اور فیملی کو ریاض کے مشہور ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا، بعد ازاں ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے مکہ، جدہ اور رابغ میں بارش کے حوالے سے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کی کمشنریوں میں بارش کا سلسلہ پیر کی سپہر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بارش کے حوالے سے ہائی الرٹ کا تعلق مکہ مکرمہ، جدہ، الخرمہ، المویا، طربہ، رنیا، عظم، میسان، طائف، الکامل، رابغ، خلیص، اسفان، الجموم، بحرہ، اللیث، الشعبیہ سے ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ اتوار کی رات جدہ، سول، رابغ، الکامل، مکہ شہر، طائف، الہدہ، الشفا، الشعبیہ اور اللیث میں شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ مدینہ منورہ ریجن اور اس کی کمشنریوں تک پھیلا جا رہا ہے۔ ریاض، حائل، القصیم، شرقیہ ریجن، حدود شمالیہ، الجوف بھی بارش کی زد میں ہیں۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ، جدہ اور طائف کے محکمہ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ پیر 2 جنوری کو تمام اسکول بند رہیں گے اور آن لائن تدریس ہوگی۔ موسمیات کی قومی مرکز کی جانب سے پیر کو خراب موسم کی رپورٹ کی بنیاد پر آن لائن تعلیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مکہ، الجموم، الکامل، البحرہ، طائف، جدہ، رابغ اور خلیص میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے، آن لائن تدریس ہوگی۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن کی تبرجل کمشنری میں زرعی منصوبوں اور کاروباری سرگرمی میں پردہ پوشی کے جرم میں عدالت نے مقامی شہری اور مصری باشندے کو 70,000 ریال جرمانے عائد کیا ہے۔
سعودی وزارت تجارت نے مقامی شہری احمد بن شامال الشراری اور مقیم غیر ملکی احمد سلیمان کی خود ان کے خرچ پر تشہیر کرائی۔ سعودی شہری مصری کو چارہ زرعی پیداوار فروخت کرنے، مارکیٹنگ کی اجازت دیے ہوئے تھا۔ وہ کاشتکاری کے لیے مختص آلات اور ساز و سامان کرائے پر دینے کے اختیارات بھی سونپے ہوئے تھا۔ شواہد سے یہ بات ریکارڈ پر آئی کہ زرعی سرگرمیوں پر مشتمل کاروبار مصری کا اپنا تھا۔ کاروبار سے ہونے والی آمدنی غیر قانونی طریقے سے بیرون مملکت بھیجی جا رہی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کاروباری ادارہ بند کرنے، کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے اور سجل تجارتی منسوخ کرنے اور آئندہ کاروبار پر پابندی لگانے کا بھی حکم دیا۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق پیر 2 جنوری 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 59.69 ایس ٹی سی پے 59.35، تحویل الراجی 59.20، ویسٹرن یونین 59.52، منی گرام 59.60، ٹیلی منی 59.45۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21.65، ایس ٹی سی پے 21.52، تحویل الراجی 21.48، ویسٹرن یونین 21.50، منی گرام 21.44 اور انجاز بینک 21.58۔ بنگلہ دیش کے لیے 28% پورے، ایس ٹی سی پے 28.5 پیسہ، تحویل الراجی 28.3 پیسہ، ویسٹرن یونین 28.8 پیسہ، منی گرام 28.6 پیسہ اور انجاز بینک 28.10 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔